بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یاد دیو جس کو کوئی سخت مہم درپیش ہو 70,000 بار پڑھے انشاءاللہ عزوجل کامیاب ہوگا۔ آڑو اور دہی ایک ساتھ کھا لینے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ زیادہ خاموش رہنے والے لوگ ہمیشہ ذہین ہوتے ہیں۔ سخاوت سے تعریف اور معافی سے بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ اس کو معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے۔ سینے میں جلن رہتی ہو تو کھانے کے بعد لونگ چوس لیا کرو۔ ناظرین، اپنے سر کو زبان کی شر سے بچاؤ اور اس کو عقل مندی، ہوشیاری، پرہیزگاری اور دنائی کی باغ سے تھام رکھ۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ، پیٹ درد میں آرام ملے گا۔ اٹھتے بیٹھتے وقت گھٹنوں میں درد ہو تو خشخاش میں چند دانے بادام پیس کر ملا لو اور دیسی گھی کے ساتھ روزانہ استعمال کرو، گھٹنے پتھر جیسے بن جائیں گے۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کے زخم بھر جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو بےہودہ اور فضول بات منہ میں آئے خواہش کے مطابق اس کو زبان سے مت نکال، کیونکہ بہت سی فضول باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے شریف لوگ دور ہو جاتے ہیں اور تمہارے شر کا باعث ہو جاتے ہیں۔ یا حفیظو، جو 16 بار روز پڑھے انشاءاللہ عزوجل ہر طرح بہادر رہے گا۔ بال گرنے یا خشکی کا مسئلہ ہو تو پیاز چھٹک کر مسل لے اور شہد ملا کر مکس کر کے بالوں میں لگائے۔ کچی سبزیاں بدن کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں، انسانی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ ناظرین، بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پینے سے انسان کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور یہ سنت ہے۔ جس شخص نے تجھے بولنے کا سلیقہ سکھایا اس پر زبان درازی نہ کر، اور جس نے تجھے سیدھی راہ پر لگایا اس کے مقابل شیخی نہ کر۔ یا نافو 20 بار کس کام کو شروع کرنے سے قبل پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی وہ کام اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ جس کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنے لگے وہ ملٹری کا استعمال کرے، آواز میں تازہ پن آ جائے گا۔ یا نور، جو 7 بار مرتبہ سورہ نور اور 1001 بار یا نور پڑھے انشاءاللہ تعالی اس کا دل روشن ہو جائے گا۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال خشک نہیں ہوتے اور نرم و ملائم رہتے ہیں۔ سالن کے اندر سرکہ یا لیمو ڈال کر کھا لیں، ہاضمہ درست رہے گا۔ کھانے کی وجہ سے جو لوگ معدے اور گیس کے مریض بن گئے ہیں ان کو چاہیے لیمو اور پودینے کا استعمال کرے۔ انجیر کھانے سے انسان کے معدے کی تیزابیت اپنی حد میں رہتی ہے۔ بہت سی زبانیں ایسی ہیں کہ انسان کی جان کھو دیتی ہیں، بہت سے خوف ایسے ہیں کہ آخرکار امن ہو جاتا ہے۔ یا مقدم، جو جنگ یا کسی خوف کی یا بے چینی کی حالت میں ہو تو وہ اس مبارک کو کثرت سے پڑھے۔ بہت سے کلام ایسے زبان سے نکلتے ہیں جو نعمت کو ختم کر دیتے ہیں۔ بہت سی خوشیاں بعض دفعہ تکلیف بن جاتی ہیں۔ بے فائدہ فضول باتوں میں مشغول نہ رہیں۔ گرم چیزیں حمل کے دوران استعمال مت کرو ورنہ بچہ کمزور ہو جائے گا۔ یا باقی جو سورج نکلنے سے پہلے 100 بار پڑھے انشاءاللہ عزوجل دکھ سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین کرام، یا حادی، جو کوئی اسمان کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر اس اسم کو کثرت سے پڑھے اور وہ ہاتھ اپنے منہ اور آنکھوں پر مال لے انشاءاللہ عزوجل اہل مغفرت کا مرتبہ پائے گا۔ گنے کا جوس پینے سے معدے کے مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ اگر دل کمزور ہو تو اناس کھا لیں، یہ دل کو طاقت بخشتا ہے۔ یا قادر، مشکل آ پڑے تو 41 مرتبہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل آسانی ہوگی۔ یا مقدر، 20 بار جو روزانہ پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عزوجل رحمت کے سائے میں رہے گا۔ ناظرین، دودھ میں جلیبی ڈال کر کھانے سے جسم کا درد دور ہوتا ہے۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت بہت جلدی گر جاتے ہیں۔ یا مقدر، 20 بار جو نیند سے بیدار ہو کر پڑھ لیا کرے اس کے ہر کام میں مدد تیلہ ہی شامل رہے گی۔ جو شخص کا نفس لوگوں کو مال دینے سے سخاوت کرتا ہے وہ دنیا داروں کو اپنے غلام بنا لیتا ہے۔ 20 سال تک کی عمر میں شادی کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ ذہین ہوتے ہیں۔ کمزوری ہو تو روزانہ 3 کھجوریں دودھ کے ساتھ کھایا کرے۔ اگر چینی میں چونٹیاں آ جاتی ہیں تو چینیوں میں لونگ رکھ دیا کریں۔ کلونجی کھا کر 2 گھونٹ شہد پی لو، جسم میں طاقت آئے گی، جوڑوں مضبوط ہوں گے اور قد بڑھنے لگے گا۔ جو سبزیاں کم اور گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ بیمار بھی جلدی ہوتے ہیں
اور اپنی موت کا شکار بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ یا معینی ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ملنے سے انشاءاللہ عزوجل سکون ملے گا۔ ہر وقت پرسکون رہنے والے بندے کی دماغی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ یا مؤخر جو اس نام کو کسی نماز کے بعد 100 بار پڑھے گا، انشاءاللہ عزوجل اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی یاد میں رہے گا۔ ناظرین کرام، بہت سے بیہودہ کلام ایسے ہیں جو شر کو کھینچ لاتے ہیں، بہت سی دل لگی کی باتیں ایسی ہیں جن سے شریف لوگ منتظر ہو جاتے ہیں۔ کھانے سے قبل پانی پیو، زندگی بڑھ جائے گی۔ ٹھنڈا پانی دل کی نالیاں کمزور کرتا ہے اور دل کا دورہ پڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ شام کو زیادہ آئل والی چیزیں کھانے سے لوگ بیمار ہونے لگتے ہیں۔ سخاوت کرو کہ علم حاصل کرو، خوش رہے کہ سلامتی ملے۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے تم زہر پی لو۔ بہت سے بیہودہ کلام حملے سے زیادہ سخت اور کڑوے ہوتے ہیں۔ بہت سے فتنے باتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یا غنیو ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں یا جوڑوں، جسم میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عزوجل درد جاتا رہے گا۔ جو شخص اپنے نفس کا محافظہ کرتا ہے وہ سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ روزانہ صبح شام 1 چمچ شہد کھانے سے دماغ تر و تازہ رہتا ہے، خواشین کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر چہرے پر لگائیے۔ دل کے مریض لوگ زیادہ سے زیادہ کھجور استعمال کریں۔ جاہل کو وہ بات بتلائے جسے تو خود چھپانے کی طاقت نہیں رکھتا، اور سیل کو خالی ہاتھ مت بھیج۔ اس کو محروم رکھنے سے اپنی عزت برباد نہ کر۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھایا کرو۔ ناظرین، بے شک بڑا سعادت مند وہ شخص ہے جس کا نفس اس سے اطاعت الہی کا تقاضا کرتا رہے۔ یا سمجھ دو جو اسے 1000 بار پڑھے گا انشاءاللہ عزوجل دشمن پر فتح پائے گا۔ یا قادر ہو جو وضو کے دوران ہر وضو دھوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ عزوجل دشمن اس کو اغوا نہیں کر سکے گا۔ ناظرین کرام، نہار منہ چکنی چیزیں کھانے سے بچا کرو ورنہ بہت سی جلد بیماریاں تم کو گھیر لیں گی۔ رات کو سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اٹھ کر کھا لیں، اس سے آپ ہمیشہ طاقتور اور جوان رہیں گے۔ اگر آپ اب روزانہ 2 لونگ 1 گلاس پانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو آپ کو قبض نہیں ہوگی، پیٹ درد نہیں ہوگا اور تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ سر درد ہو تو خالی پیٹ پانی پی کر اوپر سے سیب کھا لیں۔ چہرے پر دانے ہوں تو روزانہ 3 سے 4 کھیرے کھا لیا کریں۔ گاجر کا مربع کھا لینے سے دل ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ یا کبیرو جو 9 دفعہ کسی بیمار پر پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ عزوجل صحت یاب ہو جائے گا۔ جس کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہ اس کی ہلاکت اور موت کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ ناظرین محترم، موٹی عورت نہار منہ پانی کے ساتھ 2 اجوا کھجور کھا لیا کرے، 70 سال تک دبلی پتلی رہے گی۔ ناظرین کرام، جوانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے یہ بہت اچھا پھل ہے۔ کچا امرود کھاؤ، دانت میں کیڑا نہیں لگے گا، لیکن یاد رہے زیادہ کچا امرود کھاؤ گے تو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ 2 گلاس پانی پینے کے 10 منٹ تک واش روم جانے کی حاجت محسوس نہ ہو تو جان لو مثانے میں گرمی ہے۔ روٹی دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے دماغ اور بال کمزور ہو جاتے ہیں، اس سے گھٹنوں اور جوڑوں میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھوک کی بیماری لگ سکتی ہے۔ کہ آپ کو معلوم ہے سستی لوگوں کو اسی طرح ہلاک کر دیتی ہے جس طرح سگریٹ نوشی، لہذا سستی کو چھوڑ دیں اور ہمیشہ ایکٹیو رہا کریں۔ ناظرین کرام، نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بلغم رہتی ہو وہ شہتوت کا رس پیا کرے، اس سے بلغم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ انار کا اندر والا چھلکا کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ سادہ نمکین کھانا کھاؤ، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ زیادہ مرچوں والا کھانا کھاؤ گے تو معدہ خراب ہوگا اور کم عمر میں ہی بیماریاں لگ جائیں گی۔ طاقت بھری ٹانگوں کے لیے 1 دانہ انجیر کا دیسی گھی کے ساتھ نہار منہ کھا لیا کرو۔
آلو بخارے کی شربت پیو، بدن کی چربی پگھل جائے گی، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ ناظرین، مثانے کی کمزوری ہو یا معدے میں جلن ہو تو نہار منہ دہی میں سب گڑ کا چھلکا ملا کر کھاؤ، آپ کی تکلیف دور ہوگی، معدے کی جلن اور تیزابیت بھی ختم ہو جائے گی۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کے استعمال سے گردے جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ 4 مغز کا تیل سر پر لگانے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ 4 مغز کے تیل سے سر پر مالش کرنے سے بال بھی مضبوط ہوں گے اور حافظہ بھی تیز ہونے لگ جائے گا۔ دہی کی میٹھی لسی پی لو، تھکاوٹ اتر جائے گی۔ ثابت الائچی پانی کے ساتھ کھا لو، کسی بھی قبض ہو کھول جائے گی۔ اگر قبض محسوس ہو یا پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو ثابت الائچی چباتا رہا کرو۔ ناظرین، روزانہ ادرک استعمال کرنے والے انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ ادرک نظام ہاضمہ کو بہتر کرتی ہے۔ آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن بہت جلد بڑھتا ہے۔ کمزور اور دبلے پتلے افراد کے بچے آلو اور کیلے کھایا کریں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں یا پھر چائے پینے کے بعد ٹھنڈا پانی مت پائیں، اس سے آپ کے دانتوں میں کیڑا لگ سکتا ہے اور دانت پیلے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرام، سونے سے پہلے شاید چاٹ لینے سے انسان کو نیند اچھی آ جاتی ہے۔ دہی، دھندلی نظر اور بہرا پن ختم کرنے کے لیے کیلا سر پر زیتون کے تیل کی مالش کریں اور کان میں ایک قطرہ ڈال دیں۔ اگر اچانک پیٹ کا درد کا مسئلہ ہو تو گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پینے سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیا کرو۔ جلن کو اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کے لیے چینی والے پانی سے دھوئیے۔ صبح نہار منہ لیموں اور پودینے کا پانی پینے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اور تمہیں خون کی کمی ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے بدن کی مالش کریں اور روزانہ 2 کھجور 1 انار کھائیں۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھانے سے بدن کے زخم بھرنے لگتے ہیں۔ ہری مرچ بدن کی چربی پگھلاتی ہے۔ بکری کا بچہ پال لو، گھر سے بلائیں ٹل جائیں گی۔ بکری یا بلی گھر میں پالنے سے اور اس کی اچھی خدمت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ناظرین گرام، ہری مرچ کا رنگ فریش رکھنا چاہتے ہو تو پیتے وقت اس میں 1 چمچ سرکہ اور تیل ملا دو۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر پیو، کمر درد سے محفوظ رہو گے۔ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے اور 3 سانسوں میں پانی پینا بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر آپ سونف چباتے رہتے ہیں تو آپ کے دانت ٹیڑھے نہیں ہوں گے۔ نہار منہ سونف چبانے سے نظر اور دماغ دونوں تیز ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، زیادہ نیند لینا یادداشت کمزور کر دیتا ہے۔ بہت کم سونا بھی دماغ کمزور کر دیتا ہے، اسی لیے ہر 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے کی نیند لازمی کریں۔ خون کی کمی ہو تو کشمش کھا کر اوپر سے دودھ پی جاؤ۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنے خواب آنا بند ختم ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنا سنت ہے۔ اجوائن دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، دماغ میں تیزی آ جائے گی۔ ناظرین کرام، زیادہ چکنائی والی چیزیں مت کھاؤ ورنہ گلے میں انفیکشن ہو جائے گا۔ یہ معدے کو بھی برباد کرتی ہے، انسانی صحت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ جو بیماری بھی نہ لگی ہو زیادہ چکنائی والی چیزوں سے وہ بھی لگ جاتی ہے۔ ادرک کاٹ کر چہرے پر مسلنے سے پرانی جھریاں بھی ختم ہونے لگتی ہیں۔ بریک بال گھنے کرنے کے لیے پیاز کا گودا لگا لو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ 1 لیموں کے رس میں 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر ماسک تیار کر لو، 15 منٹ بعد چہرہ دھو لو، نشانات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ ناف میں تیل لگانا بدن کی کیلی، سستی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے۔ نیند کی گولیاں استعمال کرنا چھوڑ دیں، سونے سے قبل صرف 1 گلاس پانی پی کر سو جائیں، آپ کو چین کی نیند آئے گی۔ نیند کی گولیوں کے استعمال سے آپ نیند تو کر لیں گے لیکن جسم میں بیماریاں بھی آ جائیں گی۔ کھانا کھانے کے بعد کلونجی ملا پانی پی لیا جائے تو موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں کو سخت غذاؤں کی بجائے نرم غذا اور فوری ہضم ہونے والی غذا دیں تاکہ بچوں کا ہاضمہ بہتر رہے اور بچہ سخت غذاؤں کے عادی بھی نہ بنے۔ دہی استعمال کرنے سے معدے میں طاقت آ جاتی ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بیگن کی سبزی بہترین سبزی ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ ہاتھ سے کھانا کھانے والوں کو زیادہ پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، جبکہ سائنس اس کو انسانی صحت کے لیے فائدہ مند قرار دیتی ہے۔
ناظرین محترم، جب پیاس لگے تو پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیو، ایک دم ہرگز نہ پیو۔ کریلے کے بیج کھا لیا کرو، کڑواہٹ زندگی دیتی ہے۔ جنگلی کریلے کھانے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ کریلے کا جوس بنا کر پینے سے معدہ تمام بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ انار کا رس بدن کے اندرونی حصے کو جراثیم سے صاف کرتا ہے۔ پھل کو چھریوں کے ساتھ کاٹنے کی بجائے دانتوں سے کاٹو یا زیادہ بہتری ہوگی۔ ناظرین کرام، کھجور کو ہمیشہ ناشتے میں استعمال کرو تاکہ اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ کالا نمک چاٹ لیا کرو، گلا نہیں بیٹھے گا، گلے کی خراش بھی دور ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کے مریض لوگ کھانے میں سفید نمک کی بجائے کالا نمک استعمال کریں۔ ناظرین کرام، جن لوگوں کو گردوں کی پرابلم ہو وہ لوگ کبھی کبھی کیلا استعمال نہ کریں۔ دبلے پن سے پریشان لوگ انجیر پر شہد لگا کر کھا لیا کریں۔ اس سے پریشان لوگ کیلوں کا زیادہ استعمال کریں۔ دبلے پتن سے پریشان لوگ دودھ کے ساتھ کھجور کھائیں۔ انار لازمی کھایا کریں۔ بہرے کان، بلی جیسے تیز اور دھندلی نظر عقاب جیسی تیز کرنا چاہتے ہیں تو عرق گلاب کان اور آنکھ میں ڈالا کرو۔ نہار منہ دہی استعمال کرنے سے پیٹ کی تیزابیت اور گیس دور ہو جاتی ہے۔ ایک سانس میں پانی پینے سے سینے میں درد ہوگا۔ اگر آپ کو 5 منٹ سے زیادہ واش روم میں وقت لگتا ہے تو آپ کا معدہ خراب ہے۔ بادام کا تیل ہاتھ اور چہرے پر مسل دینے سے ہاتھ اور چہرہ نرم رہیں گے۔ بد ہضمی کے دوران دودھ استعمال مت کرو۔ ٹھنڈی روٹی کھاؤ، یہ جگر کو مضبوط کرتی ہے۔ گرم روٹی کھانے سے دانت گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، زبان جلنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، یہ ہرگز فائدہ نہیں دیتی۔ ناظرین کرام، بادام کا تیل استعمال کرنے سے سورج کی شعاؤں کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ چائے کی کثرت ہونٹ کالے کر دیتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے معدہ خراب ہونے لگتا ہے اور چہرے کا رنگ بھی کالا ہونے لگتا ہے۔ ناظرین کرام، پاورفل ٹانگوں کے لیے ایک دانہ دیسی بادام کا لے کر دودھ میں بھگو کر نہار منہ کھا لے، آپ کی ٹانگیں پاورفل ہو جائیں گی، طاقت آ جائے گی۔ ناظرین کرام، کوئی بھی نسخہ استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ جزاک اللہ الخیر۔